بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سیرت و عظمت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور ان کی شان کی یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت کے اندر تو میرا بھائی ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی منافق انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر میرے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر مومن کے محبوب ہیں اور دوست ہیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس انسان نے مجھ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اور خود حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان شہزادوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میری تیرے آگے درخواست ہے کہ تو بھی ان سے محبت کر، یعنی انہیں اپنا محبوب بنا۔ اور اے الہ العالمین، جو بندہ بھی ان سے محبت کرے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے جا رہے ہیں تو کسی آدمی نے دیکھا تو اس نے بڑا حیران ہو کے کہا، اے بچے، کتنی اچھی سواری تجھے ملی ہے، کتنی بہترین سواری پر تو سوار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، سوار کو نہیں دیکھتے، سوار بھی تو بہترین ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے ٹہلتے ہوئے مسجد کے اندر آن پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ روک کر ممبر سے اتر کے اپنے ان شہزادوں کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال یہ آزمائش ہیں۔ محترم ناظرین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر سفر پہ جا رہے تھے کہ ان کے پاس 20,000 درہم تھے، خادم بھی ان کے ساتھ تھا، مدینہ سے کافی دور نکل گئے کہ بارش آنا شروع ہو گئی، قریب ایک خیمہ تھا، جیسا کہ بدو لوگ صحراؤں میں خیمہ لگا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ اس خیمے کے قریب پہنچے اور صاحب خیمہ باہر آیا، اس سے خیمے کے اندر کچھ دیر کے لیے رہنے کی اجازت طلب کی، تو وہ خیمے کے اندر لے گیا۔ بارش تھمنے پر صاحب خیمہ نے ان کے لیے ایک دمبا ذبح کیا اور دعوت تیار کر کے، کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھا۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خادم نے کھانا تناول کیا کہ اتنے میں دوبارہ بارش آنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ 3 دن مسلسل بارش آتی رہی۔ اور 3 دنوں کے بعد جب حضرات حسنین کریمین وہاں سے سفر کرنے لگے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس
جو رقم ہے اس میں سے 10,000 درہم آپ اس صاحب خیمہ کو دے دیجیے۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی، اور جب آگے سفر شروع کرنے لگے تو خادم مسکرا کے کہنے لگا کہ حضرت آگے جانے کا مقصد ہی کیا، 10,000 درہم تو آپ نے یہیں پر دے دیے، آگے پھر مزید آپ کسی اور کو دے دیں گے، سفر کرنے کا کیا مقصد؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سخی تو یہ خیمے والا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو صرف، ہمارے پاس 20,000 تھے، ہم نے اس میں سے آدھے ان کو دیے ہیں، لیکن اس کی تو ساری جائیداد، سارا مال ہی صرف 3 دمبے تھے، جو کہ 3 دن لگاتار اس نے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے، یہ تو ہم سے بڑا سخی ہوا۔ تو اس قدر عاجزی بھی تھی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ وقت گزرتا چلا گیا، دور آ جاتا ہے خلافت کا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، اور اس دور کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر آپس کے اندر ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، کافی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہوئے۔ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین سے بطور مشورہ کے کہا کہ کیوں نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی جائے، تاکہ مسلمان پرسکون زندگی بسر کرنے لگیں۔ اتنا کافی نقصان ہوا، کافی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تائید کی کہ میں اس صلح پر راضی ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو مدتوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت اور قدر کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر مالک کائنات تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔